بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، انسان جب اپنی عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، ہزار ہاں خواہشات ہوتی ہیں۔ ان خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درجہ بدرجہ ہر ایک ضرورت کا اپنا اپنا حق اور ایک سے بڑھ کر دوسری اہم۔ آج جو ہم وظیفہ دینے لگے ہیں وہ ایک اہم ضرورت کے متعلق ہے، جو انسان کی ایک اہم ترین بشری ضرورت ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو گھر کی چھت کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر مل جائے، چھت مل جائے، انسان روکھا سوکھا کھا کر زندگی بسر کر لیتا ہے۔ اگر سرے سے گھر ہی نہ ہو تو وہ بیچارہ کہاں جائے؟ تو برادران عزیز، آج ہم آپ کو ایک پاورفل وظیفہ دیں گے، جس کے ذریعے سے، جس کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ سے یہ اپنی ضرورت طلب کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اپنا ذاتی مکان مرحمت فرمائیں گے۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب ہو اس کا مکان نہ ہو، ایک آدمی مالدار ہو اس کی اپنی فلائٹیں ہوں، یہ ضروری نہیں۔ بعض ایسے غریب ہوتے ہیں جن کے اپنے گھر اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے موجود ہوتے ہیں، اور بعض بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں لیکن ان کے گھر موجود نہیں ہوتے۔ ایک ہمارے بزرگ اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے یہاں جماعت کے ساتھ، اور بہت بڑے مالدار بھی تھے، عہدہ و منصب بھی تھا ان کے پاس۔ وہ بتلا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر صاحب اسلام آباد میں آئے تھے تو اس وقت وہ ایک چادر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی، بیٹے ہوئے، شادی ہوئی، بیٹے ہوئے، بیٹیاں ہوئی، اور چلتے چلاتے بیٹے جوان ہو گئے، وقت گزرتا گیا، بیٹوں کی شادیاں ہوئیں تو ان کی بیویاں بھی ڈاکٹر ہیں۔ سارا خاندان ڈاکٹروں کا، خود ڈاکٹر، بیوی ڈاکٹر، بیٹے ڈاکٹر، اسی طرح ان کی گھر والیاں جو ہیں بیٹوں کی، ان کی بہویں وہ بھی ڈاکٹر ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ ان کو دعوت دینے کے لیے گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، علماء صلحاء کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں۔ وہ کہنے لگا، مولوی صاحب میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں۔ انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کے اللہ نے اتنی دیا ہے، آپ کو اتنی فتوحات ہو رہی ہیں، اتنی پیسہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا، پریشان اس لیے ہوں، جب رات کو سوتا ہوں تو مکان کی چھت پر نظر جاتی ہے تو میری روح نکلنے لگ جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ مکان اپنا نہیں ہے، کرائے کی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں۔ تو جو بزرگ تھے ہمارے، انہوں نے کہا کہ آپ کے علاج سے حکیم لقمان کا دواخانہ بھی قاصر ہے، اس دنیا میں آپ کا علاج نہیں کہ اتنی بڑی دولت کے باوجود آج تک آپ اپنا مکان نہیں لے سکے، آپ کا کہیں علاج نہیں ہو سکتا۔ تو مکان ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی ضروریات کو مختصر سے مختصر کرے، تاکہ ان میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر اپنا مکان ہونا چاہیے۔ شہروں میں جو لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اکثر بیشتر دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، اب وہاں کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہاں بنانے کی فرصت نہیں ہے تو دیہات میں، اپنے گاؤں میں اپنا مکان ہونا چاہیے۔ کہیں کسی وقت ایسا لمحہ آ سکتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی اولاد، آپ کے بیوی بچے، ان کو گاؤں میں آنا پڑ سکتا ہے۔
خدا نہ کرے وقت آ جائے انسان کی موت کا، اب وہ کماتا تھا تو کھاتے تھے، کرایہ مکان کا ساری ضروریات، اب بیچاری کیا کریں گی، عورت کیا کرے گی، کہاں سے کرایہ ادا کرے گی، بچے کیا کریں گے؟ تو اگر یہ وقت آ گیا تو بڑی مشکل ہوگی، اگر دیہات میں مکان ہے تو بچے آ جائیں گے، یہاں چھوٹا موٹا اللہ تعالیٰ گزارا چلا دیتے ہیں، ورنہ شہر میں مکان لینے کی کوشش کی جائے کہ اپنا مکان ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ جوان بیٹیاں ہیں کہاں جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو لہذا مکان انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں بھیجا۔ آگے جب حضور پہنچے تو ان کا مکان پہلے سے بنا کھڑا تھا۔ واقعہ دراصل یوں ہے، ایک بادشاہ تھا، قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے، قوم تبا کا ذکر ہے، تبا ایک بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ تبا بادشاہ شکار کرتے 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 مدینے کی بستی میں پہنچا۔ وہاں پرانے دور میں کھجوروں کے باغات ہوا کرتے تھے، تقریباً حضور کی آمد سے 400-500 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس بستی کے اندر دیکھا انہوں نے کہ اس بستی میں باغات ہیں اور اسی طرح کھجوریں ہیں، کھجوروں کے بڑے بڑے باغات، ان کی علامات پر توجہ کی تو ان کو محسوس ہوا 400 عالم دین تورات اور انجیل کے اس بادشاہ کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے اپنی کتاب میں دیکھا کہ یہ علامات وہی ہیں جو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالہجرت کی علامات پڑھی ہیں کہ حضور جس مقام پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے وہ وہی مقام ہوگا جس پر کھجوریں بہت زیادہ ہوں گی، اور اس طرح کی علامات ساری مدینہ منورہ میں انہوں نے دیکھی۔ دیکھ کر انہوں نے مشورہ کیا بادشاہ کے ساتھ کہ بادشاہ سلامت، بات یوں ہے کہ یہاں ایک آخری نبی نے آنا ہے اور وہ سچے نبی ہوں گے، وقت کا پتہ نہیں کہ وہ کب آئیں، لہذا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس بستی میں ٹھہر جائیں، یہاں رہیں، اس نبی کا انتظار کریں، جب وہ نبی تشریف لے آئیں تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، انہی کے دین کو اختیار کریں۔ یہود جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، مکہ میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے، وہ اس طرح آباد ہوئے تھے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیا کیا علامات ہیں، اس نبی کی کیا شان ہوگی، اور علامات انہوں نے بتلائی، حضور کی شان تورات اور انجیل سے پڑھ پڑھ کر بادشاہ کو سنائی۔ بادشاہ تو شہدائی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں سن کر۔ پھر اس نے چند اشعار کہے تھے، وہ اشعار مجھے یاد نہیں، لیکن تھے وہ اشعار جو تھے عربی کے اندر تھے اور عشق و محبت سے لبریز تھے کہ اگر میں آپ کی زندگی کو پالوں تو پھر میں آپ کے قدم دھوؤں گا، آپ کے پاؤں دھو کر اس پانی کو پینا اپنی سعادت سمجھوں گا، اس طرح کے الفاظ تھے۔ وہ اشعار ایک خط کی صورت میں اس نے لکھ کر ان علماء کو دیا، کہا کہ صرف میں یہاں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ تمہیں مکان بھی بنا کر دیتا ہوں۔ 400 آدمیوں کی کالونی اس نے تیار کی، اس کالونی میں ان کو ٹھہرایا کہ تم یہاں رہو، ٹھہرے رہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرو۔ اور وہ خط ان 400 علماء میں سے ایک عالم دین کو دیا، کہا کہ آپ کی زندگی میں اگر حضور آ جائیں تو یہ میرا خط حضور کی خدمت میں پیش کرنا، اگر نہ آئیں تو پھر اپنی اولاد کو دے کر جانا کہ وہ جب ملیں ان سے تو وہ حضور کو میرا خط پیش کریں، آپ کی دوسری نسل جو ہے وہ نہ
پا سکے تو تیسری نسل، یہ خط محفوظ چلتا جائے۔ تو بہرحال عقبہ اولا ہوا، عقبہ ثانی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب یہ مدینہ منورہ والوں نے بیعت کی تھی اور حضور کو یہاں لے کر آنا چاہتے تھے، یہ جاتے رہے مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو بیعت عقبہ ثانیہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان انصار کے ساتھ ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکو تو حضور کو لے جاؤ مدینہ منورہ میں، اگر تم میرے محبوب کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہم مانتے اگرچہ نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن کسی کی جرت بھی نہیں ہے کہ کوئی حضور کو تکلیف پہنچا سکے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی تان و تشنیع و تنقید یہ تو باتیں ہیں، لیکن یوں نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جسمانی نقصان پہنچا سکے۔ پھر یہاں رہنے دو، ٹھیک ہے، باتیں ہو جاتی ہیں، سن لیتے ہیں، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جائیں گے۔ اگر یہ پیش خیمہ ہے اس واقعے کا، آگے میں جوڑ لگاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کس کے پاس تھا، کیسے ملا۔ تو بہرحال اللہ کا امر آ گیا اور مکہ والوں کا ظلم انتہا کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اے محبوب آپ مدینہ منورہ میں چلے جائیں۔ اس سے پہلے حبشہ کی ہجرت بھی ہے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جب مدینہ منورہ پہنچے، وہ پورا واقعہ ہجرت کا ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اصل میں وہی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ کے تمام لوگ، مرد عورتیں، انصار کے جو تھے، اوس اور خزرج قبیلہ تھا ان کا، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ جس راستے پر حضور گزر کر جا رہے تھے، دائیں بھی ان کی قطاریں تھیں اور بائیں بھی ان کی قطاریں تھیں۔ ہر ایک آدمی کی یہ خواہش تھی کہ حضور میرے گھر میں تشریف لے چلیں، قدم رنجا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے اختیار سے کسی کے گھر میں جاتا ہوں، ان کے اندر تحاسد کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد، اور یہ سوچیں گے کہ کیا حضور کے ساتھ ہماری محبت کوئی کم تھی کہ حضور نے اس کے گھر کو متعین کیا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلوہا فإنہا مامورہ، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اس کو حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی۔ چلتی گئی اونٹنی، چلتی گئی، چلتے چلتے مسجد نبوی کے مین دروازہ جو تھا درمیان والا، وہیں جا کر آگے بیٹھ گئی۔ سامنے گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، میزبان رسول کے نام سے مشہور ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ایوب نیچے اترے، مکان تھا ان کا ایک پہلی منزل اور پھر اس کے بعد دوسری منزل۔ نیچے اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی خط مبارک پیش فرمایا جو طبہ بادشاہ نے مرحمت فرمایا تھا۔ یعنی وہ علماء جو تھے جن کو جس عالم دین کو اس نے خط دیا تھا، وہ ان کے آباء اجداد میں سے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فوراً نیچے اترے اور حضور کو خط پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر کو قبول فرمائیے، اور یہ صرف میرا گھر نہیں بلکہ آپ کا گھر ہے۔ اس بادشاہ نے جب ان 400 علماء کو مکانات بنا کر دیے تھے، ایک مکان آپ کا بھی بنایا تھا، یہ وہی آپ کا مکان ہے، میرا نہیں۔ آپ اپنے ہی مکان میں تشریف لے چلیں، کسی کے گھر میں نہ جائیں۔ حضور کا اپنا ہی گھر تھا، وہ اپنے نبی کے لیے اللہ نے 500 سال پہلے کی بات، 400 علماء تھے، 500 سال پہلے آئے تھے، اپنے نبی کے مکان کی جگہ تجویز فرمائی، جنت میں بھی ان کے ٹھکانے بنائے اور ان کو جنت کا بادشاہ بنایا۔ اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی، سب سے پہلے
جب اہل و عیال کا بوجھ نہیں ہوتا تو آپ کو اپنے مکان کی سوچنی چاہیے اور اپنی آمد میں سے کچھ نہ کچھ اکٹھا کریں، زمین خریدیں، پلاٹ کے بعد اس پہ بنیاد ڈالیں، اپنا مکان شروع کیجئے۔ اور جو آدمی اس سوچ کے ساتھ کام شروع کرتا ہے کہ میں اپنی خودداری، اپنی حیثیت، اپنا مقام برقرار رکھوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سائے میں زندگی بسر نہ کرنی پڑے، ایسے آدمی کی اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ خود مدد فرماتے ہیں۔ دعائیں بھی میں بتاتا ہوں، لیکن وظائف کے بقدر محنت بھی ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے، اپنی اسباب کا اختیار کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو برادران عزیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یوں سمجھیے کہ حضور کا اپنا ہی گھر تھا۔ اب حضرت نے فرمایا کہ حضرت مجھے شرم آتی ہے، میں اوپر رہوں اور آپ نیچے رہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ اوپر کو جائیں، میں نیچے رہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ملنے والے آتے ہیں، بار بار ان کا آنا جانا، وہ پھر آپ کے مکان سے اندر سے گزر کر اوپر کو پہنچیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ اوپر رہیں، میں نیچے رہتا ہوں۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قبول فرمایا، اور پھر اس کے بعد ادب کا یہ مقام تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مکان کے کونے میں سوتے تھے اور کنارے کنارے سے گزرتے تھے کہ کہیں یوں نہ ہو کہ میرا پاؤں نیچے حضور کے سامنے آمنے سامنے آ جائے۔ اتنی ادب تھا ان کے اندر، اور اسی ادب کا نام ایمان ہے، اور اسی ادب نے ان کو اونچے مقام تک پہنچایا ہے۔ آج بے ادبی کا عنصر غالب ہے، ہر آدمی کے مزاج میں بغاوت ہے، بچہ ماں باپ کے سامنے ہے، بچہ استاذ کے سامنے ہے، بچہ کسی کا احترام نہیں رکھتا۔ کیا وجہ ہے؟ ایسے لوگ کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ با ادب لوگوں کو ہی اللہ پاک مقام عطا فرماتے ہیں، زندہ ہوتے ہوئے بھی، موت کے بعد بھی انہی کی عزت ہوتی ہے۔ قسطنطنیہ کے جنگوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، ان میں جا رہے تھے تو دوران سفر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ وصیت کیا تھی کہ دشمن کے ملک میں دور سے دور دفن کر کے آنا، مجھے کرنا بھی دشمن کے ملک میں، تاکہ میں دن قیامت کے اللہ سے کہوں کہ اے اللہ، تیرے راستے کا جہاد کرتے کرتے مجھے موت آئی تھی اور میں تیرے دشمنوں کے ملک میں دفن ہوا تھا۔ یہ ترکی ہے آج کل، جہاں ترکی کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے، یہاں یورپ ہوتا تھا سارا۔ تو عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیں گے، علیاذ باللہ، ہم نہیں دفن ہونے دیں گے۔ اس وقت کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کی جرت ہے تو یہ کام کر کے دکھاؤ، ہم دفن کر کے جائیں گے، تم آؤ۔ نکالنا تو دور کی بات، قبر کی مٹی کو بھی ہاتھ نہ لگا سکے وہ۔ اللہ نے زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کو عزت اور مقام مرحمت فرمایا تھا، وفات کے بعد بھی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ تھا، مکان ایک انسان کی اہم ترین ضرورت ہے، لہذا روز اول سے مکان کے بارے میں سوچیں۔ جن کو اللہ نے موروثی مالدار بنایا ہے ان کے تو اپنے کئی مکان ہیں، ادھر مکان ادھر مکان، فلاں شہر میں ہر جگہ ان کے مکانات ہوتے ہیں۔ غریب آدمی کو غذا سے بھی پہلے اپنے مکان کی فکر کرنی چاہیے، یعنی قوت لا یموت تو ہر ایک آدمی کا حق ہے، اتنی کھائے جیسے زندہ رہ سکے، لیکن یوں نہیں کہ کھانے پینے میں اڑا رہا ہے، مکان اپنا ہے نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے اسراف، فضول خرچیاں اور ضرورت سے زائد خرچ جو ہیں وہ ختم کر دیں، پہلے مکان کی سوچیں، پھر اپنی خواہشات جو ہیں جائز خواہشات ان کو پورا کرو۔ اپنی زندگی سے لطف اٹھانے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا، اٹھاؤ لطف، سیر و تفریح کرو اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو۔ یوں نہیں ہے کہ یہ باہر کی بیرونی سرگرمیاں جاری ہیں، گھر ہے نہیں اپنا،
یہ بیوقوف آدمی کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر کے بارے میں سوچیں۔ اگر آپ مقروض بھی ہیں اور گھر بھی اپنا نہیں ہے، یہ تو اور اس سے بڑھ کر بڑی پریشانی ہے۔ اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر آپ وہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو قرض ہے اگر وہ بھی اتر جائے گا اور مکان بھی عطا فرمائیں گے۔ قرض بھی اترے گا، مکان بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے اس عمل کی برکت سے۔ وہ عمل کیا ہے؟ ایک تو وضو کے درمیان اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری، یہ دعا ہے۔ یہ دعا آپ پڑھ لیں، اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے اور آپ کے گھر میں بھی آپ کو گھر کا مالک بنا دیں گے، آپ کا اپنا ہی گھر ہوگا۔ اور دوسرا، الم نشرح لک صدرک، 71 مرتبہ 40 دن تک اس کو پڑھنا چاہیے۔ 71 مرتبہ روزانہ پڑھیں مکان کی نیت کے ساتھ کہ اے اللہ مجھے صاحب مکان بنا دے، مجھے میرا ٹھکانہ عطا کر دے، مجھے اپنا گھر نصیب فرما دے، در در کی ٹھوکروں سے مجھے بچا لے۔ 71 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، مکان کی نیت سے پڑھے، تو ایسا آدمی بھی نہ مقروض ہوگا نہ بے گھر۔ اللہ تعالیٰ اس کو گھر بھی اپنا عطا فرما دیں گے اور اس کو اللہ پاک قرضے سے بھی خلاصی عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح تعمیرات آپ جب شروع کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے لإیلاف قریش کا بھی اہتمام کریں، تو یہ بھی مجرب ہے۔ ایک مولانا صاحب بڑے بزرگ ہیں، ہمارے آئے ہوئے تھے، تو ہمارا کچھ تعمیراتی کام ہو رہا تھا، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ تعمیرات آسان ہو جائیں، تو انہوں نے یہی لإیلاف قریش بتایا تھا، فرمایا یہی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے سے بڑے کام کروا دیں گے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ ہمارا بہت بڑا کام ہوا ہے، یہ مسجد بھی بنی ہے اور مدرسہ بھی بن گیا ہے اور زمین بھی ہم نے خرید لی تھی مدرسے کے لیے۔ بہت سے کام اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کے خزانوں سے پورے فرمائے۔ تو لإیلاف قریش کے بھی بڑے برکات ہیں، آپ لإیلاف قریش کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد اور نصرت فرمائیں گے۔ آپ کے تعمیراتی کام جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سارے آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فضائل اور ان اوراد کے ذریعے سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔